حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو رسی ڈال کر کنویں میں 3 دن یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کا بڑا بھائی یہودا کانا پانی روزانہ لاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر وہ کسی ڈول کے ساتھ لٹکا کر کیا کرتے تھے، پہنچا دیتے۔ ایک دن ڈول لٹکایا، کانا نیچے ڈالا تو محسوس ہوا کہ نیچے کوئی بھی نہیں، تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا ہے اور راستہ غلط ہو گیا اور اس طرف آنے لگا۔ جب راستہ غلط کر کے اس طرف آئے تو پانی کی ضرورت ہو گئی، تو قرآن مجید اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، سبحان اللہ، فرمایا ایک قافلہ آ پہنچا اور انہوں نے وارد کو بھیجا۔ وارد اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو قافلے سے آگے آگے چلتا ہے، قافلے کے لیے پانی یا ضروریات جو بھی ضروریات ہوتی ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ پانی کی ضرورت ہے، تم جاؤ پانی کچھ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ۔ فرمایا کہ جیسے ہی ڈول کنویں کے اندر جا گرا، اللہ اکبر، اور یوسف علیہ السلام کے پاس وحی آئی، میرے پیغمبر میرے امداد کا مشاہدہ دیکھ لو، اس ڈول کے اندر بیٹھ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر بیٹھ گئے۔ قافلے والوں نے، اس آدمی نے ڈول کھینچا، اس آدمی کا نام تھا مالک۔ اس نے جیسے ہی کنواں ڈول اوپر کی طرف کھینچا، دیکھا تو حسین و جمیل، ایک خوبصورت چہرہ چمکتا ہوا، جن کو اللہ جل جلالہ نے پورے انسانوں کا آدھا حسن دیا۔ جیسا اس فرشتہ صفت انسان کے اوپر نظر پڑی تو بول اٹھا، یا بشرا، اے خوشخبری، کیا ہی خوبصورت میری قسمت آ گئی۔ آئے ہائے، آپ خود اندازہ کریں کہ ایسا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ برآمد ہوا۔ وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، جھومنے لگا، اوہو یہ کیا ہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے، کنویں نے نیچے سے رونا شروع کر دیا، رو پڑا، آج خلیل اللہ اور میرے درمیان فرقت آ گئی۔ کہیں ہم نے بھی اللہ کے نبی کی محبت اور عشق میں آ کر کہیں روئے ہیں؟ آج کنواں تو رو رہا ہے، لیکن ہمارا نبی جس کو اللہ جل جلالہ نے حسن نہیں بلکہ جمال دیا، کیا دیا جی؟ جمال۔ حسن میں اور جمال میں کیا فرق ہے؟ حسن اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دیکھ لیا تو چہرے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، ہاتھ دیکھ لیا تو چہرے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ جمال اس کو کہتے ہیں کہ چہرے پر نظر پڑی تو چہرے کے علاوہ ساری کی ساری دنیا دل سے نکل گئی اور وہی چہرہ دل کے اندر بس گیا۔ تو اللہ کے
جل جلالہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن نہیں بلکہ کیا دیا؟ کیا کبھی ہم بھی اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپ کر کبھی ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو گرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر تقریر فرماتے تھے. صحابہ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی رش زیادہ ہو گیا، اب جب آپ مجمع میں بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا، لہٰذا ہم آپ کے لیے ممبر بناتے ہیں. اللہ کے نبی کے لیے ممبر بنایا گیا. جس دن اللہ کے نبی اس ستون کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھنے لگے تو جیسے ہی بیٹھ گئے وہ ستون زار و قطار رونے لگی. کاش اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اس ستون جیسا عشق نصیب فرمائے. ہاں جی، اللہ کے نبی ستون کی طرف دیکھ رہے، اٹھ گئے، ستون کو یوں جولی میں اور اس طرح ہاتھ دونوں باندھ کر اس کو پکڑا جیسے چھوٹا بچہ کو پکڑا، اور فرمایا او ستون تجھے میں خوشخبری دے دوں، آپ آرام سے ہو جائیں، رونا بند کریں، میں محمد تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. اللہ کی نبی کا عشق کا یہ حال ہے. اگر ستون نے عشق کیا تو وہ کہاں پہنچ گئی؟ اگر میں اور آپ عشق کریں گے اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے عشق میں تڑپیں گے تو خدا کی قسم جہنم کیا، جہنم کی بو بھی انسان نہیں سونگھ سکتا. لہذا روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی تو ستون کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے اسی طرح ہچکیاں لینے لگے جیسا چھوٹا بچہ خاموش ہوتا ہے. آج یوسف علیہ السلام کو جیسے کنویں سے نکالا تو تفسیر مظہری نے امام بغوی رحمہ اللہ کے روایت کے مطابق کہنے لگے کہ کنواں رونے لگا. ان کا برا حال ہے لیکن بھائیوں کے دل میں پھر بھی ترس نہیں آیا. یہ حسد کیا گندی چیز ہے، انسان کو کیا ہے کیسے یہ اندھا بنا دیتا ہے کہ جی ایک بے جان چیز تو رو پڑی لیکن جو جاندار ہے وہ بے جان سے بھی کیا ہو گیا؟ بدتر. قال یا بشرا ھذا غلام، وہ مالک چیخنے لگا اوے میری خوش قسمتی، اے خوشخبری، کیا ہی بات ہے، ہمیں کیا یہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکا ہی مل گیا. فرمایا وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، انسان تو لالچی ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ پہلے تو چیخ لگائی لیکن دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو ذرا میں اپنے پاس چھپا کے رکھوں گا، وہاں جا کے بڑی قیمت ملے گی. کیا ملے گی؟ فرمایا کہ مالک جو ہے وہ اس نے اس کو چھپایا. وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، اس کو اپنے سامان تجارت میں کیا کر دیا؟ چھپا دیا کہ قافلے والوں کو اگر پتہ چل جائے گا تو سارا قافلہ والا اس میں شریک ہو جائے گا. آج پیغمبر خدا کی قیمت لگی. اور دوسرا روایت یہاں پہ دوسرا کہ بائی نے جیسے ڈول ڈالا اور دیکھا کہ ڈول خالی آ گیا تو جلدی اپنی بائیوں کے پاس بھاگا اور کہا کہ بائی نہیں ہے، آؤ کوئی حل نکالتے ہیں. اور میں کہ سارے بائی آئے اور قافلے کو ڈھونڈنے لگے. قافلہ مل گیا اور اس میں یوسف علیہ السلام نکل آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام. اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ دیکھو میں ان کا بھائی ہوں اور یہ مجھے غلام کہتے ہیں. لیکن روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں محبت نہیں، رحمت نہیں، درندگی نظر آ رہی تھی کہ اگر قافلہ والا دوبارہ مجھے حوالہ کر دیں گے تو یہ مجھے قتل کر دیں گے. خاموش برداشت کیا کہ کوئی بات نہیں، بولا ہم صحیح لیکن فتنے سے تو بچ جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بائی کو کان میں علیحدہ کر کے ڈرایا دھمکایا کہ ہمیں تمہیں غلام بنا کر بیچیں گے لیکن اگر تو نے کچھ بھی کہا تو تیرا خیر نہیں. وہ تو چھوٹا بچہ تھا، ڈر گیا، خاموش ہو گیا.
تو فرمایا کہ وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، انہوں نے بات چھپائی. قافلے بھائیوں نے کیا کر دی؟ قافلے والوں سے بات چھپائی کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ کیا ہے جی؟ اور ایک اور روایت ہے وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، قافلے والے، پورے قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان میں چھپا کے رکھا، کیونکہ یہ یہاں کی کسی کا تو بچہ ہوگا. اگر یہ کنویں میں گرا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آس پاس گاؤں سے آیا ہوا ہے، لہذا کوئی دعویدار نہ بن جائے اور کوئی دعویٰ نہ کرے، لہذا چھپا کے رکھے کہ وہاں جا کے اس کو بیچیں گے. فرمایا واللہ علیم بما یعملون. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی سے جو کچھ کر رہے تھے، قافلے والا جو کچھ کر رہے تھے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو کیا ہے جی؟ یہ سارا کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہونے دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ غلامی، ان کے حق میں تو یہ غلامی ہو گئی. بھائیوں نے تو غلام بنا کر بیچا، ہاں جی، قافلے والوں نے تو غلام سمجھ کر خریدا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس غلامی کو مصر کی عزت کا تمہید بنا کر بنا رہے ہیں. کیا ہوگا بھی؟ یہاں سے جائے گا تو عزیز مصر کے پاس جائے گا اور وہاں سے خزانے سارے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے. تو تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے حبیب، تیرے گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہے، کبھی تیرے اوپر اجڑی پھینکی جا رہی ہے، کبھی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. فکر نہیں کرنا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے جو کچھ کیا اور آخر میں آ کر جھکی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں، ایک دن تو دیکھے گا یہ بڑے بڑے قریش کے سردار تیرے سامنے لاچار ہوں گے اور تیرے دونوں مبارک ہونٹوں کے کہنے کا انتظار ہوگا، اور یہ تیرے کہنے پر سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور بیچ میں مجھے اور آپ کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ میرے دین پر قربان ہونے والوں، کسی میٹنگ کی اور کسی بھی پلاننگ کی اور کسی بھی مکر و فریب کے شکار سے ڈرنا نہیں. تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے اللہ جل جلالہ، لیکن جیت اور اللہ جل جلالہ فتح اس کو دیتا ہے جو حق کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو دعا کرے اسی محفل کے اندر کہ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی باطل کی طرف جانے کی توفیق نہ دے، اور ہمیشہ اللہ جل جلالہ حق پر ڈٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور پورے مسلمانوں کے دلوں کو حسد سے صاف فرمائے. پورا ہے، آگے چلیں.